for calling me and giving me time. میں موجودہ اس میں اسٹیٹس پہ اس وقت اپنے ایک ہاسپٹل کو رن کر رہا ہوں. میڈیکل اسپیشلسٹ بائی پروفیشن اور ڈائبٹالوجسٹ ہوں. اور کرنل سجاد حسین نقوی سے پہلے میں 10 سال تک پی ایم اے اٹک کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. ڈاکٹر امجد نے شروع میں یہ بات کہی کہ ہم کوئی کنکریٹ سجیشنز کے ساتھ آئیں اور ہمارے جتنے کولیگز ہیں اگر وہ ایک دو کنکریٹ سجیشنز ہمیں دیں تاکہ ہماری یہ جو کمیٹی ہے یہ بعد میں ان معاملات کے اوپر والے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں. یہ ایف بی آر والوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے میرے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹرز کو میں بلاؤں اور وہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں نے 4 پوائنٹس ان کو دیے. نمبر 1, we are providing services, so the doctors, they are service providers, they should not be treated at par with the businessmen, dukandar and industrialists. ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں اور سروسز جو ہے نا یہ اس طرح نہیں دی جاتی ہیں. 24 گھنٹے ہمیں ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے. رات کے کسی ٹائم پہ کسی مریض کے لیے کوئی مسئلہ ہو ہم جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. باقی لوگوں کی طرح نہیں کہ صبح 10 بجے آ کے دکان کھولی اور رات کو 10 بجے یا 8 بجے بند کر دی. ان کے اوپر نہ کوئی لائبلٹیز ہیں نہ کوئی ذمہ داری ہے. دوسری بات جو میں نے ان سے کہی وہ میں نے ان سے کہا کہ ایف بی آر ہیز miserably failed to expand the tax base, and that is the reason that most of the brunt is put upon those people who are already paying tax. ٹوتھ پیسٹ اب انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ تو چونکہ ٹیکس دے رہے ہیں مزید ان کو دباؤ اور ان میں سے جتنا کچھ نکل سکتا ہے وہ نکالو. تیسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ ڈاکٹرز جو پیسہ کماتے ہیں دس از ویری ہارڈ ارن منی. دس از ناٹ ایزی وے. آسانی سے یہ چیز نہیں آتی ہے. ہم لوگوں کو سروسز دیتے ہیں, کوئی نہ موسم کو دیکھتے ہیں, نہ دن کو دیکھتے ہیں, نہ رات کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ہم اب چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پے کریں. اس لیے کہ ہم صرف اپنے لیے یہ پیسے نہیں لیتے, ہم نے ہاسپٹل کو بھی رن کرنا ہوتا ہے اور ہاسپٹل بھی یہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ مینٹین رکھیں. اب سٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. چوتھی بات جو میں نے ان سے کہی وہ یہ, جس کا میرے بہت سارے کولیگز نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, کہ ہمیں یہ لوگ ڈاکٹرز کو یہ ویک لنک آف دی سوسائٹی سمجھتے ہیں. ہر ایک آدمی آ کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, جوڈیشری ہو, پولیس والے ہوں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ ویک لنک سمجھتے ہیں. ڈاکٹر ارشد ملک نے جو باتیں کی پہلے اس میں اس کو ایک ارسطو کا ایک قول ہے, دیکھیں 3-4 ہزار سال پہلے اس نے یہ بات کہی کہ when the nations degenerate and march towards extinction, then the people of vision and wisdom usually get humiliating treatment. اور ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں.
Never underestimate yourself, because the world takes you by your own standards. آپ جو سٹینڈرڈ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں دنیا آپ کو اسی نظر سے دیکھتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے دنیا آپ کو کمتر سمجھے گی. اپنے آپ کو اونچے مقام پہ رکھیں گے تو دنیا آپ کو اس طرح سے ٹھیک کرے گی. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اس معاشرے میں اس وقت جتنا پڑھا لکھا طبقہ ڈاکٹرز کمیونٹی میں اتنا کوئی نہیں ہے. بہرحال بھی 4 پوائنٹس میں نے ان کو بتائے تھے, اور اب اس وقت میں ایک پوائنٹ کے اوپر, سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اگر ہم ساری کمیونٹی متفق ہو جائیں, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں دے آر سروس پرووائڈرز. میڈیکل پروفیشن میں جو کچھ ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ سروسز سے کماتے ہیں, میرا چھوٹا بھائی بیوروکریٹ ہے, تھا بلکہ اب تو ریٹائر ہو گیا. یہ اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں, اور یہ سمجھے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی. وہ کہتا ہے کہ یار 2 سروسز ایسے ہیں جنہیں یہ ملک پورا نہیں کر سکتی, ایک تعلیم, ایک صحت. اور کہتا ہے جو پرائیویٹ سروس میں لوگوں کو یہ سروسز دے رہے ہیں پرائیویٹ سیٹ اپ میں, تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا ان کے لیے بہت زیادہ مشکور اور obliged ہے, اور اسے ہونا بھی چاہیے. لیکن اس وقت حالات ذرا مختلف ہو گئے ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر سٹریس دینا ہوگا کہ ہم سروس پرووائڈرز ہیں, ہم بزنس مین نہیں ہیں. ہم کوئی چیز بیچ نہیں رہے, ہم آپ لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. آج ہم سروسز یہاں سے بند کر دیں, 70% یہ پاپولیشن جو ہے, جو آلریڈی مختلف معاملوں میں رول رہی ہے, وہ مزید خراب ہوگی. بس اس کے ساتھ آپ لوگ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور امجد صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا ہے. اس ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر بھی اگر ہم سٹریس ڈالیں اور ہم ان سے کہیں کہ ڈاکٹرز کو الگ سروسز میں رکھا جائے, اور ان کے اوپر یہ جو ٹیکس کا یہ نظام ہے, کنونشنل نظام, وہ اس چیز کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. پوائنٹ ویل ٹیکن سر. ڈاکٹر ساجد علی احمد ڈوگا صاحب, پریزیڈنٹ PMA جیلم, ریکویسٹ ہے کہ آئیں اور اپنے اسپیچ کو تھوڑا سا پریسائز اور بریف رکھیں سر. تھینک یو. کیونکہ ابھی بہت سارے دوستوں نے بات کرنی ہے, سینئر نے, اور ہم نے یہاں پہ پھر ایک ریزولوشن بھی پاس کرنی ہے, اور پھر ان کو پھر ٹریول بھی کرنا ہے, لہٰذا شارٹ اینڈ کمپریہنسو. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ساجد علی ڈوگا, میں PMA جیلم کو پریزنٹ کر رہا ہوں, اور بہت خوش آئند بات ہے. اور آنریبل ہمارے آرگنائزرز ڈاکٹر امجد صاحب اور ڈاکٹر عامر صاحب, ڈاکٹر عمران صاحب, اور باقی جو ڈگنیٹیز ہماری PMA کی آئی ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور بہت ہی خوش آئند بات یہ ہے کہ کسی ایک کاز کے لیے تو ہم یونائٹڈ ہوئے ہیں, ورنہ نہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم اپنے کلینک سے فیملی کیا کسی کے لیے بھی ٹائم نکال نہیں سکتے. اور یونائٹڈ ہونا ہی ضروری ہے. آج کل کے جو مسائل آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تقریروں سے تو بہت ساری چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں, پر ان تقریروں سے ہم لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لیڈرشپ تک پہنچتا بھی ہے, اور انہوں نے رسپونڈ کیا ہے. ورنہ ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی تھی جب تک سوشل میڈیا میں کچھ کلپس ہماری سینئر ڈاکٹرز کی, لیڈی ڈاکٹرز کے چلے, اور انہیں پتہ چلا کہ یہ واقعی ایجیٹیشن ہے, اور ان جسٹیفائڈ ہراسنگ قسم کے نوٹسز ڈاکٹرز کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کسی فورم پہ بھی نہیں ہوں گے. اور ہم اس کے لیے لافل طریقے سے چلیں گے. بیسیکلی جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے ٹیکس لینے کا,
وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور جو لوگ یہ ہماری بیوروکریسی چلاکی سے ہمیں فگرز دکھاتی ہے کہ ہم لوگ زیرو ٹیکس پیئر ہے, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ہمارے بہت سارے سینئر اور ہمارے کولیگز ڈاکٹرز ٹریول کر کے آئے ہیں, کہاں سے ٹیکس نہیں دیا جا رہا. پیٹرول کی لیوی کے علاوہ آپ ٹول ٹیکسز سے لے کے ہر چیز کا ٹیکس دیا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ آفیسر جو ہیں وہ لوگ پہلے ہی ان کی کٹائی کے ساتھ ہی پے ملتی ہے, اور ہر سال اگر وہ 6,000 روپیہ بڑھاتے ہیں سیلری میں تو آپ کا اسی حساب سے 10,000 آپ کا ٹیکس بھی کٹا جا رہا ہے. اور مجھے یہ پہلے بھی ہمارے دوست صاحبان بات کر چکے ہیں کہ پنجاب ہی کیوں, صرف پنجاب کے اوپر ہی یہ ساری امپلیمنٹیشن کیوں ہو رہی ہے. ایک وی آئی پی یا وی وی آئی پی گیدرنگ کے لیے کروڑوں روپے صرف اس لیے لگا دیے جاتے ہیں کہ ان کی جی کنوپی جو ہے نا وہ ہارڈ ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے, الگ سے جو ہے نا وہ ان کی سروسز دی جاتی ہیں. ریسنٹلی کیتھ لیب کے اوپر بھی ہمارے جو ہے نا وہ اسی طرح ہی اخراجات ہوئے اور سی ایم صاحبہ نہیں آئیں, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا کاسٹ کر رہا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پریکٹیکل پالیسیز کے ساتھ ہی ایف پی آر نے چلنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کی جو فائلنگ ہے وہ ریزنیبلی ایزی کی جائے تاکہ ہم لوگ ان کے چنگل میں نہ پھنسیں کہ جو انہی کے ایجنٹس ہیں جو ہمارے ٹیکس فائلز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہم لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہماری جو لسٹیں ہیں وہ آگے پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. بیسیکلی اس سے بچنا ہے اور وائبرنٹ ہونا پڑے گا پنڈی سمیت باقی ساری اضلاع کو, تاکہ جو ہے نا یونٹی کے ساتھ ہم اس کو فیس کریں اور اپنی آواز جو ہے سینئرز اور اپنے منسٹرز تک. انفارچونیٹلی جتنے ہمارے لوکل کے ایم این اے ایم پی ایز ہمارے لیے وہ بالکل فعال نہیں ہیں, جا کے بھی دیکھ چکے ہیں, ان کو اپنی ہوش نہیں ہے, ان کو پالیسیز کا نہیں پتہ. تو ہم لوگ اپنی ہی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم ہے, ایک جگہ یونائٹڈ ہو کے ہم میڈیا فورس کو یوز کیا جائے, سوشل میڈیا ہو یا نیشنل وائڈ میڈیا ہو, اس کو یوز کر کے ہم اپنی آواز کو ساروں تک پہنچائیں. اور جب تک ہم لوگ اپنی پبلک کو, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے اگر چھوٹے کلینک سے لے کے بڑے ہاسپٹل تک کم از کم جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ سارے کے سارے جنرل پبلک ہی ہے نا. تو جب تک ہماری آواز جنرل پبلک نے نہیں سپورٹ کرنی تب تک ہماری آواز جو ہے نا وہ اقوام بالا تک نہیں پہنچی جائے گی, اور وہ اس کا ان کے جو ہے نا وہ کسی قسم کی پالیسی میں نرمی نہیں آئے گی. قانون کو امینڈ کر کے صرف اس لیے کہ ہم لوگ ریٹیلرز کی لسٹ میں آ جائیں ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک پیشنٹ کے اوپر آپ کے 5 منٹ بھی لگتے ہیں اور کئی دفعہ 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہماری جو پروویژن آف سروسز ہیں اس کو کاسٹ کتنی دی جا رہی ہے. یہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے نا اعداد و شمار میں لے کے آئیں. سارے کے سارے ٹیکس پیئرز ہیں, اور ڈیفینیٹلی بات یہی ہے کہ جیسے تفسیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ٹیکس چور نہیں ہیں. ہم لوگوں کو گائیڈ کر دیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ اتنا بنتا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر ورکنگ کر لیں. انفارچونیٹلی کم چور قسم کے ہمارے جو ہے پی آر کے ادارے کے بندے وہ صرف اور صرف بائی فورس آپ سے لینا چاہتے ہیں, وہ خود اپنی ورکنگ نہیں کریں گے. سر ریزسٹ کریں, کوئی نہیں کھا جائے گا, 2 دن گھر پہ بیٹھ جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم لوگوں کو کال دی جائے گی کہ ہم نے اسٹرائک کرنی ہے تو ہم بند کر دیں گے سارے اپنے ہاسپٹلس. جیسے سب نے کہا ہے کہ ہم 60 سے 70% تک اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پبلک, جنرل پبلک کو ہم لوگ کیڈر کر رہے ہیں. ہاسپٹلس میں میں گورنمنٹ آفیسر ہوں, 18 گریڈ کا یورولوجسٹ ہوں. ہم لوگوں کو جو پرووائڈڈ میڈیسن ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی میڈیسن لکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہے سر, پورے پنجاب میں. اور پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ان کی جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جی 4 دوائیاں ہیں وہ چاروں کی لکھنی ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یس گڈ, اور ساری فگرز جو ہے نا ہماری جو لوکل بیوروکریسی ہے وہ دی جا رہی ہے, اور ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. ان کی اپنی عیاشیوں کے لیے ہماری ٹیکس کی منی کو استعمال کر کے ہمیں زد و کوب کر کے پیسے نکال کے صرف اس لیے کہ جو ڈاکٹرز کمیونٹی, سر جتنے بھی ڈاکٹرز اگر سکسیسفل ڈاکٹرز ہیں, اگر 100 ڈاکٹرز پریکٹسز کرتے ہیں, there will be hardly 8 to 10 people who will be earning good amount.
बट दोज 10 to 20 पीपल वो अपनी जान मार रहे हैं सर, 18 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि 4 घंटे बैठे तो उनकी जी इतना हो गया। ये सर मेकअप की दुकान तो है नहीं है कि जहाँ पे आपने 4 घंटे में अपनी सेल की और उसके बाद आपने वाइंड अप किया और बंद कर दिया। हम लोगों का कोई लैपटॉप वाली काम तो है नहीं है कि हमने लैपटॉप क्लोज किया, दैट्स इट। अभी रास्ते में जितने भी हमारे दोस्त अब आए होंगे 10-10 कॉल्स उनको हॉस्पिटल से अपने सेटअप से आ रही होंगी, सर ये पेशेंट हो गया, ये इमरजेंसी होगी, फलाना हो गया, आप दे रहे हैं। सो आप तो सुकून से नींद भी नहीं ले सकते हैं सर। अपनी आवाज़ को बुलंद करें, यूनाइटेड हों, किसी चीज़ पर किसी फोरम पे आएँ। हम मैंडेट देते हैं अपनी पंजाब की PMA को और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस, दे आर मेंट टू सपोर्ट अस। और अकेले वो 4 बंदे नहीं सपोर्ट कर सकते जब तक हम लोगों ने निकलना नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप लोग आए और इसको कामयाब किया और मज़ीद हम लोग अपना जो है ना वो सपोर्ट रखेंगे। जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा हम ज़रूर आएंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।